کہ چپ کے کبھی روتی کبھی چلاتی تھی کروٹ خاک پہ وہ لے کے یہ فرماتی تھی نیند صغرا کو نہیں آتی ہے آؤ بابا اپنے سینے پہ مجھے آ کے سلاؤ بابا باپ کی یاد میں حضرات مرحوم فضل حسین فضل علی کی کے حوالے سے 6 مصرع سماعت فرمائیے گا، ملاحظہ کیجیے گا۔ باری ذکر محبوب خدا کی روشنی حمد باری ذکر محبوب خدا کی روشنی حب حیدر الفت آل کی دامن دل میں سجا کے کربلا کی روشنی اور ماتھے پر لیے خاک شفا مغفرت کا سارا سر مایا لیے فضل علی مغفرت کا سارا سر مایا لیے فضل علی لے گئے ہیں اپنی قسمت کا لکھا فضل علی حب حیدر آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم فضل علی ابن سید اقتدار حسین پوری کو بخش
नारे सलवात भेजिए आप हजरात। हजरात सलाम के चंद शेर मिला दो। मातम यहीं बिछाएंगे, हुसैन की सफे मातम। उस्ताद मोहतरम मरहूम सैयद कमर जौनपुरी साहब का सलाम आप हजरात की समातों के हवाले पेश करने जा रहा हूँ। एक एक शेर बतौर खास मातम यहीं बिछाएंगे, हम अपने घर को शहीदी का घर बनाएंगे, हुसैन की सफे मातम यहीं बिछाएंगे, हुसैन की सफे। जलाने वालों ने जलाने वाले जलाकर चिराग अश्के अज़ा, जलाने वाले जलाकर चिराग अश्के अज़ा, सितारा अपने मुक़द्दर का जगमगाएंगे, हुसैन की सफे मातम। एक एक शेर बतौर खास मिलाएंगे, हुसैन की सफे। दुआएं देंगे शहीदान करबला उनको, दुआएं देंगे शहीदान करबला उनको, अलम उठाएंगे जो ताज़िया उठाएंगे, हुसैन की सफे मातम यहीं बिछाएंगे, हुसैन की सफे। गमे हुसैन से मुंह अपना मोड़ने वाले, गमे हुसैन से मुंह अपना मोड़ने वाले, गमे हयात से कैसे नजात पाएंगे, हुसैन की सफे मातम यहीं बिछाएंगे, हुसैन की सफे। उठेंगे जब भी जमाने में जुल्म के तूफान, उठेंगे जब भी जमाने में जुल्म के तूफान, हवाए सब्र से टकरा के टूट जाएंगे, हुसैन की सफे मातम यहीं बिछाएंगे, हुसैन की सफे। नजर जो आएंगे वाबस्ता दुआए बतूल, नजर जो आएंगे वाबस्ता दुआए बतूल, रसूल बसूल ही लोगों को बख्शवाएंगे, हुसैन की सफे मातम यहीं बिछाएंगे, हुसैन की सफे। फुराते अश्के गमे शह को रोकने वाले, फुराते अश्के गमे शह को रोकने वाले, हिकारतों के समुंदर में डूब जाएंगे, हुसैन की सफे मातम यहीं बिछाएंगे,
حسین کی سفید یزیدیت کا گلا کاٹ کر علی اصغر، یزیدیت کا گلا کاٹ کر علی اصغر، حسینیت کی فضاؤں میں مسکرائیں گے، حسین کی سفید ماتم یہیں بچھائیں گے، حسین کی سفید کریں گے سجدہ شکر خدا تہ خنجر، کریں گے سجدہ شکر خدا تہ خنجر، حسین نے جو کہا ہے وہ کر دکھائیں گے، حسین کی سفید ماتم یہیں بچھائیں گے، حسین کی سفید نہ لوٹ پائیں گے نہر فرات سے عباس، نہ لوٹ پائیں گے نہر فرات سے عباس، کسے خبر تھی وہیں خون میں نہائیں گے، حسین کی سفید ماتم یہیں بچھائیں گے، حسین کی سفید عجیب عالم غربت ہے شہ ضعیفی میں، عجیب عالم غربت ہے شہ ضعیفی میں، جوان بیٹے کی میت اٹھا کے لائیں گے، حسین کی سفید ماتم یہیں بچھائیں گے، حسین کی سفید سکینہ دیکھ لو جی بھر کے اپنے بابا کو، سکینہ دیکھ لو جی بھر کے اپنے بابا کو، یہ رن میں جائیں گے واپس مگر نہ آئیں گے، یہ رن میں جائیں گے واپس مگر نہ آئیں گے، حسین کی سفید ماتم یہیں بچھائیں مکتب ملاحظہ ہو ذرا، گے، حسین کی سفید ماتم یہیں بچھائیں گے، حسین کی سفید کریں گے رحم نہ بیمار نہ تواں پہ قمر، کریں گے رحم نہ بیمار نہ تواں پہ قمر، یہ شام والے اسے بیڑیاں پہنائیں گے، یہ شام والے اسے بیڑیاں پہنائیں گے، حسین کی سفید ماتم یہیں بچھائیں گے، حسین کی سفید فاتحہ۔
کہ دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے، جب کہ دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے، پیٹتے روتے ہوئے بے کس و مضطر آئے، بیڑیاں پہنے ہوئے بے کس و بے پر آئے، بھیڑ میں صاحب تطہیر کھلے سر آئے، بھیڑ میں صاحب تطہیر کھلے سر آئے، نازنی ہاتھ جو رسی سے چھلے جاتے ہیں، غش پہ غش والی سکینہ کو چلے آتے ہیں، جب کہ دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے، دست میں باپ کا سر دیکھا سکینہ نے جو رو کے چلائی وہ شیدائے امام زیجا، خوب اس لاڈلی بیٹی کی خبر لی آشا، دیکھیے قید میں سر ننگے میں پھرتی ہوں تب، دیکھیے قید میں سر ننگے میں پھرتی ہوں تب، تیغ دکھلا کے جفا کا رولاتے ہیں ہمیں، بے پدر جان کے بے رحم ستاتے ہیں ہمیں، جبکہ دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے، کان زخمی ہے میرے دیکھیے اے بابا جان، درد رہتا ہے بہت چین نہیں ہے ایک، بدگوہر نے کیا در کے لیے خون میں غلطا، رکھنی لے میرے ظاہر تماچوں کے نشان، رکھنی لے میرے ظاہر تماچوں کے نشان، گھڑکیاں شمرے ستمگار کی کھائے، میں نے آپ کے بعد جفائے بھی اٹھائی میں نے، جبکہ دربار ایک ایک بند بطور خاص ملاجہ تصور سر کہہ کے یہ روئی جو سر پیٹ کے وہ دکھیاری، دشت میں شہ کے بھی سر سے ہوئے آنسو جاری، اور یہ اعجاز سے اس سر نے کہا ایک بار، اے میری ماں لقا اے میری بیٹی پیار، اے میری ماں لقا اے میری بیٹی پیار، سچ ہے اس دکھ میں رہا تجھ سے بہت دور، حسین آ نہ سکتا تھا کہ تھا بے کس و مجبور حسین، جبکہ دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے، شمر تھا چھاتی پہ اور سینہ تھا زانوں سے دبا، منہ سے نکلی تھی زبان کاٹتا تھا خنجر سے گلا، زخم سب پھٹ گئے اور تن سے لہو تھا بہتا، ایک سر کے لیے خواہتے ہزاروں آگا، ایک سر کے لیے خواہتے ہزاروں آگا، حالت نظام ہر دم مجھے غش آتا تھا، یا سے خیمے کو میں دیکھ کے رہ جاتا تھا، جبکہ دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے، سن کے یہ حاکم ظالم سے سکینہ نے کہا، بحر حق کھول دے رسی سے ذرا میرا گلا، جس سر پاک سے آتی ہے یہ آہوں کی صدا، میرے
مظلوم پہ در کا یہی سر ہے بخدا، میرے مظلوم پہ در کا یہی سر ہے بخدا، لولائی مجھ کو سر شاہ تلک جانے دے، پاک بابا کے مجھے بہر خدا جانے دے، جب کی دربار آخری 3 بار ملازہ ہو تصور کرتے سن کے یہ حاکم ظالم سے سکینہ نے کہا، بہر حق کھول دے رسی سے ذرا میرا گلا، جس سر پاک سے آتی ہے یہ آہوں کی سر، میرے مظلوم پہ در کا یہی سر ہے بخدا، میرے مظلوم پہ در کا یہی سر ہے بخدا، الہی مجھ کو سر شاہ تلک جانے دے، پاک بابا کے مجھے بہر خدا جانے دے، جب کہ دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے، سن کے حاکم سے یہ رونے لگی وہ زار و قطار، اور پکاری کی یہ بیٹی ہو تیرے سر کے نثار، آؤں کیوں کر مجھے آنے نہیں دیتا غدا، ناگہاں تشت سے اٹھا سر شاہ ابرا، ناگہاں تشت سے اٹھا سر شاہ ابرا، صدا بیٹی کو لو شاہ امم آتے ہیں، تم اگر آ نہیں سکتی ہو تو ہم آتے ہیں، جب کی دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے، دیکھیں اب کون ہمیں روکتا ہے اے بی بی، کس کی طاقت ہے یہ جو قتل کرے تجھ کو کوئی، کون تجھ سے مجھے لے سکتا ہے دیکھوں تو صحیح، کہہ کے یہ بیٹی کے پاس آیا سر سبت نبی، کہہ کے یہ بیٹی کے پاس آیا سر سبت نبی، بولی او ہاتھ پہ لے کر شہ والا آئے، لو زیارت کرو اماں میرے بابا، لو زیارت کرو اماں میرے بابا آئے، جب کی در آخری بار ملازہ تصور سے پیغمبر آئے، منہ پہ منہ رکھ کے سر شاہ سے یہ کہنے لگی، میرے مظلوم پہ در صدقے غریبی پہ تیری، ہائے اس گردن نازک پہ چھری تیرے چلی، سر چڑھا نیزے پہ اور قبر بھی تجھ کو نہ ملی، سر چڑھا نیزے پہ اور قبر بھی تجھ کو نہ ملی، اب میرے پاس سے زنہار نہ جانا بابا، رو چکی ہوں میں بہت اب نہ رولانا بابا، اب میرے پاس سے زنہار نہ جانا بابا، رو چکی ہوں میں بہت اب نہ رولانا بابا، جگ کی دربار میں صلوات پڑھیں آپ حضرت محمد رسول
حضرات، آج کی یہ مجلس عزا برائے سال ثواب مرحوم سید فضل علی ابن سید اقتدار حسین منعقد کی گئی ہے، جس کا آغاز سوسخانی سے باقاعدہ طریقے سے ہو چکا ہے۔ سوسخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے بڑے بھائی جناب روی حسن صاحب اور ان کے ہم حضرات۔ پیشخانی میں دو نام ہیں، ایک حقیر کا نام ہے، ایک ہمارے بڑے بھائی جناب مہدی مرزا پوری صاحب۔ اس کے بعد حجت الاسلام علی جناب مولانا مراز صاحب اعظمی کا بیان ہوگا۔ باواد والا نعرہ صلوات پڑھیں حضرات۔ مولانا ایک صلوات پڑھیں۔ 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں مرحوم کے حوالے سے، اس کے بعد اس مسئلہ 2-3 شعر ہوگا۔ رحمت سرکار سماعت کر لیں، ایک صلوات اور پڑھ لیں مل جل کے۔ ترجمان خوبیے کردار تھے، ترجمان خوبیے کردار تھے سید فضل، ترجمان خوبیے کردار تھے سید فضل، دست قدرت کے حسین شہکار تھے سید فضل، اس سے بڑھ کر اور کیا دوں ان کی عظمت کا ثبوت، کربلا والوں کے ماتمدار تھے سید فضل، کربلا والوں کے ماتمدار تھے سید فضل۔ جو حضرات ادھر ادھر ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، تاکہ منتظمین نے بھی گزارش کی کہ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا آگے بلا لیجئے، تاکہ باہر بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، تکلف سے کام نہ لیں، تاکہ مولانا موصوف کو کسی زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، اس کے بعد مولانا موصوف انشاءاللہ زحمت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے عظمت محمد والا۔ ایک مطلب و 2-3 شعر، اس کے بعد مہدی مرزا پوری صاحب سماعت کر لیں۔ مطلب بطور خاص پیش کرتا ہوں، شورا حضرات بھی تشریف فرمائیں اور علماء کرام کی موجودگی میں یہ مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت کریں بطور خاص۔ طاعت معبود بے حب علی کس کام کی، طاعت معبود بے حب علی کس کام کی، جس میں دلہن ہی نہ ہو وہ پالکی کس کام کی، جس میں دلہن ہی نہ ہو وہ پالکی کس کام کی، طاعت معبود بے حب علی کس کام کی، جس میں دلہن ہی نہ ہو وہ پالکی کس کام کی، جس میں دلہن ہی نہ ہو۔ اور شعر سماعت کریں کہ چھوڑ کر ہاتھوں سے دامن بانیے اسلام کا، چھوڑ کر
ہاتھوں سے دامن بانیے اسلام کا مذہب اسلام سے وابستگی کس کام کی مذہب اسلام سے وابستگی کس کام کی اور جس نے بخشا ہو زمانے کو شعور زندگی معرفت اس کی نہیں تو زندگی کس کام کی معرفت اس کی نہیں تو زندگی کس کام کی. اور شعر سماعت کریں, مولا کے چاہنے والے موجود ہیں, بطور خاص شعر سماعت کریں, نوجوان خاص طور سے بطور خاص سماعت کر لیں. کہ کاذبوں کی بھیڑ میں کرنا نہ ذکر صادقین, کاذبوں کی بھیڑ میں کرنا نہ ذکر صادقین, عقل کے اندھوں کی خاطر روشنی کس کام کی, عقل کے اندھوں کی خاطر روشنی کس کام کی. اب بس یہ آخری شعر بہت سے ہیں, شعر چھوڑتے میں پیش کر رہا ہوں, بس یہ آخری شعر بطور خاص شعر سماعت کر لیں. حالات حاضرہ بھی ہے, خاص طور سے علماء کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں. کہ واقف منزل نہ ہو تو رہنما کس کام کا, بطور خاص شعر سماعت کر لیں. یہ ہدیہ کر رہا ہوں شعر. واقف منزل نہ ہو تو رہنما کس کام کا, ارے مطمئن امت نہ ہو تو رہبری کس کام کی, مطمئن امت نہ ہو تو رہبری کس کام کی. واقف منزل نہ ہو تو رہنما کس کام کا, مطمئن امت نہ ہو تو رہبری کس کام کی, مطمئن امت نہ ہو تو رہبری کس کام کی. مقطع کا بھی شعر سماعت کر لیں بطور خاص, شورا حضرات کی نظر کر رہا ہوں, سماعت کریں بطور خاص. جس سے آتی ہو نہ اے تنویر خوشبوئے بلا, شعر سماعت کر لیں مقطع کا شعر. جس سے آتی ہو نہ اے تنویر خوشبوئے بلا, ایسے خطبے اور ایسی شاعری کس کام کی, ایسے خطبے اور ایسی جس سے آتی ہو نئے تنویر خوشبوئے بلا, ایسے خطبے اور ایسی شاعری کس کام کی. ایک سلوات پڑھ دے بل محمد وال محمد. جو حضرات اور بھی آگے آنا چاہتے ہیں اندھیرے کا لطف اٹھا کے آگے آ جائیں تاکہ کسی کی تکلیف نہ ہو. سلوات پڑھے بل محمد وال محمد. حضرات میں گزاروں جناب مہندی مرزا پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں
منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں بڑے بھائی جناب مہندی مرزا پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. بابا دیوالا نعرہ سلوات پڑھ دیں. ایک مطلب چند اشعار. ایک مطلب چند اشعار قبلہ بطور خاص. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا کچھ اس میں جائے سخن نہیں ہے. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا کچھ اس میں جائے سخن نہیں ہے. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا کچھ اس میں جائے سخن نہیں ہے. ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر وہ انجمن انجمن نہیں ہے. ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر وہ انجمن انجمن نہیں ہے. اور یہ جناب علی اصغر کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ اجل پکاری کہ تیر کھا کر بھی ابروؤں پر شکن نہیں ہے. اجل پکاری کہ تیر کھا کر بھی ابروؤں پر شکن نہیں ہے. کہا یہ اصغر نے مسکرا کر ہمارے گھر کا چلن نہیں ہے. کہا یہ اصغر نے مسکرا کر ہمارے گھر کا چلن نہیں ہے. ہمارے گھر کا چلن نہیں ہے. اور کہا یہ خالق نے حدیث کے ساتھ ذہن میں ملاحظہ فرمائے حضرات. کہا یہ خالق نے مصطفیٰ سے کہ اوڑھ لیجئے ردائے زہرا. کہا یہ خالق نے مصطفیٰ سے کہ اوڑھ لیجئے ردائے زہرا. مسیح دوراں ابھی سے بڑھ کر علاج ضعف بدن نہیں.
مسیح دوران اب اس سے بڑھ کر علاج ضعف بدن نہیں ہے، اور خدا برحق بتا دے تو ہی علی کو میں عبد کیسے سمجھوں، بطور خاص کہ خدا برحق بتا دے تو ہی علی کو میں عبد کیسے سمجھوں، ہزاروں سجدے اور ایک شب میں مگر ذرا بھی تھکن نہیں ہے، ہزاروں سجدے اور ایک شب میں مگر ذرا بھی تھکن نہیں ہے۔ حضرات صرف 2 شعر کی زحمت اور ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ یہ شعر جناب قاسم کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں گے تنویر بھائی بطور خاص۔ مگر ذرا بھی تھکن نہیں ہے، اور کہا یہ قاسم نے حق کی نصرت میں آج نائب ہوں میں حسن کا، قبلہ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے آپ وسیع بھائی دیکھیں گے۔ کہا یہ قاسم نے حق کی نصرت میں آج نائب ہوں میں حسن کا، کہا یہ قاسم نے حق کی نصرت میں آج نائب ہوں میں حسن کا، کہ کوئی بدخواہ یہ نہ سمجھے حسین ہے اور حسن نہیں ہے، کہ کوئی بدخواہ یہ نہ سمجھے حسین ہے اور حسن نہیں ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ ہر ایک نمازی سے کہہ رہی ہے پکار کر آیا مؤدب، ہر ایک نمازی سے کہہ رہی ہے پکار کر آیا مؤدب، فضول ہے بندگی خدا کی جو الفت پنجتن نہیں ہے، فضول ہے بندگی خدا کی جو الفت پنجتن نہیں۔ حضرات یہ تھے جناب مہندی مرزا پوری صاحب جو اپنے خوبصورت اشعار سے آپ حضرات کا قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں والے جناب مولانا معراج حیدر خان صاحب سے قبلہ سید کے وضع افروز ممبر ہوں، باواز بلند رہے سروات سے آپ حضرات مولانا کا استقبال کریں
اور جو حضرات بھی پیچھے تشریف فرما ان سے گزارش ہے اندر کافی جگہیں آنا چاہے تو آ سکتے ہیں. بابا زبل نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. بس بس بہت صحیح, بس صحیح, ہم آگے کر لیں گے, بس بند کر دیجیے بس بس آپ جائیے, ہم کریں گے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید فضل علی مرحوم ابن سید اقتدار حسین کی روح کو اصال فرما دے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, محترم سامعین کرام, ہمارے بزرگ علماء بھی موجود ہیں, شورائے کرام اور معزز افراد اور سامعین. گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک ایسے عزیز کے لیے کہ اگر ظاہراً دیکھا جائے تو ان کا سگا شاید کوئی نہ ہو. میری بات اگر سمجھ رہے ہوں تو, یعنی آپ حضرات خوب شاید ان سے واقف ہو, ملاقات رہی ہو, لیکن میری ملاقات نہیں ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ نام ان کا فضل تھا, علی سے منسوب تھے. نام فضل تھا, علی سے منسوب تھے. بس علی سے منسوب ہونا ہی یہ انسان کی زندگی کی علامت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آل اولاد ہو جائے گی تو ہمارا نام زندہ رہے گا. جی نہیں, آل اولاد سے نام زندہ نہیں رہتا ہے, انسان کے کردار سے اس کا نام زندہ رہتا ہے. انسان کا کردار اسے زندہ رکھتا ہے. اور اگر علی سے منسوب ہو جائے, اہل بیت سے منسوب ہو جائے, تو اہل بیت نہ مرتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں. نہ مرتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں. عزیزان گرامی, گفتگو کا آغاز بہرحال فضائل مولا ہی سے شورائے کرام نے کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اسی نہج کو باقی رکھوں, اس لیے کہ آپ کا مزاج اور آپ کی واہ واہ جو ہے یہی بتا دیتی ہے کہ انسان کی سماعت کا مزاج کیا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہ کبھی میں اس پر مرا ہوں نہ کبھی مروں گا کہ لوگوں کی واہ پہ جاؤں. اس لیے کہ ایک لطیفہ ابھی کسی نے وہ بھیجا تھا کہ
شاید آپ لوگوں میں سے کسی تک گیا ہو تو وہ اردو میں تھا کہ آج کل شارٹ کٹ کا زمانہ چل گیا ہے، جب سے واٹس ایپ وغیرہ یوز کرنے لگے ہیں تو اب چھوٹے موٹے جو ہے وہ لفظ ورڈ کو کاٹ کر کے وہ جیسے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو THK لکھ دیں گے، یعنی تھینکس کا مطلب ہے نا. اسی طریقے سے اردو میں اب کبھی کبھی واہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہ واہیات کہنا چاہتے تھے. بعض اشعار پہ لوگ واہ ایسے ہی کہتے ہیں، تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن نہ آہ پہ جاتا ہوں نہ واہ پہ جاتا ہوں. میں جس ممبر پہ آتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا حق ادا کروں، اس لیے کہ میں بارہا یہ جملہ مجلسوں میں اپنی کہتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا یہ جملہ کہتا رہوں گا کہ مجلسیں جو ہوتی ہیں اس میں جو خطیب بلایا جاتا ہے ممبر پہ آنے کے بعد، خطیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ممبر پہ آ کر کے وہ اپنی قابلیت دکھائے. میں جملہ بارہا کئی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، خطیب کا مطلب، ذاکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ممبر پہ آئے اور قابلیت دکھائے. ممبر قابلیت دکھانے کی جگہ نہیں ہے، ممبر قابل بنانے کی جگہ ہے، کہ جہاں سے لوگوں کو قابل بنایا جائے، جہاں سے لوگوں کی اصلاح کیا جائے. مزاج الگ الگ ہیں، اب ان مزاجوں پہ اگر چلا جائے تو پھر دینی مزاج کہاں جائے گا، حسینی مزاج کہاں جائے گا، علوی مزاج کہاں جائے گا، نبوی مزاج کہاں جائے گا. ممبر وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کے مزاج کی باتیں کی جائیں، ممبر وہ جگہ ہے جہاں سے علی کے مزاج کی باتیں کی جائیں، ممبر وہ جگہ ہے جہاں سے حسین کے مزاج کی باتیں کی جائیں. سب سے بڑا مرحلہ اور سخت مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل جیسے ہی مجلسیں آتی ہیں، مجلس پڑھنے کے لیے عالم آتا ہے اور میٹر اسے جاہل لوگ دیتے ہیں. سب سے بڑا المیہ ہمارے یہاں ہو چکا ہے، ہوتا ہے ہمارے ساتھ، شاید دیگر ہمارے برادران اور علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مولانا صاحب اس پہ پڑھ دیجئے، مولانا صاحب اس پہ پڑھ دیجئے. یہ جو لوگ فرمائشیں لے کر کے آتے ہیں نا کہ اس پہ پڑھ دیجئے اس پہ پڑھ دیجئے، حقیقت میں ان کا کوئی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. اس ٹارگٹ کے لیے کندھا مولانا کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا. اکثر یہی ہوتا ہے. اگر کوئی بھی لے کر کے، ہمارے بزرگ استاد، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے چند نصیحتیں کی تھی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ مجلس کے پہلے جس چیز کی فرمائش ہو اس دن وہ نہ پڑھنا، اس لیے کہ جو کہہ رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ اس دن وہاں موجود ہوگا، پھر کسی اور دن پڑھنا. تو لہٰذا اپنا اپنا مزاج ہو چکا ہے. لوگ فرمائش کر، بالکل فرمائش کر کے پڑھوائیے، موضوع دیجئے، کوئی ایک اچھا سا موضوع دیجئے. لیکن کچھ ہوتی ہے وہ باتیں، وہ ہوتی ہیں کہ جن کا بہرحال ابھی وہ مقام نہیں ہے، ذکر نہیں ہے. میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو مزاج یہ ہو گیا. مولانا صاحب فضائل والی پڑھی ہے خوب بڑھیا سی، تولائی مجلس ہو، مولانا صاحب تبرائی مجلس ہو، مولانا صاحب اصلاحی مجلس ہو، مولانا صاحب تبلیغی مجلس ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر سب ہو جائے تو کیا غلط، اس لیے کہ مجلس اسی کا نام ہے، درسگاہ. ان مجلسوں کو کہا گیا درسگاہ. کوئی اسکول دیکھا ہے کہ جس میں صرف میتھ پڑھایا جاتا ہو؟ اسکول کالج کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر سبجیکٹ پہ گفتگو ہوتی ہے، سب کا اپنا ایک وقت معین ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، لیکن ہر سبجیکٹ پہ روشنی ڈالی جاتی ہے. مجلسوں میں فضائل بھی ہونا چاہیے، مجلسوں میں اصلاح بھی ہونی چاہیے، مجلسوں میں تولا بھی ہونا چاہیے، مجلسوں میں تبرہ بھی ہونا چاہیے. مسئلہ جیسی تبرہ پہ مولانا صاحب جھگڑا کروا کے جائیں گے، لڑائی کروا کے جائیں گے، لیکن شاید جو تبرہ آپ سمجھتے ہو اور جو تبرہ اسلام بیان کر رہا ہے دونوں میں فرق ہے. اسلام جس تبرہ کی فرمائش کر رہا ہے، ہم لوگ تبرہ، دیکھیے تبرہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے آسان کام ہے تبرہ اور سب سے زیادہ فضیلت. میں بھی مانتا ہوں کہ تبرہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ذرا اب یہ دن آ رہا ہے نا، جولائی کا مہینہ، اگر اسکول وغیرہ کھل گئے تو لوگ اب اسکول اور کالجوں کی طرف ایڈمیشن کرانے کے لیے دوڑیں گے. میں اپنی مثال دے لوں، مثال دے رہا ہوں. میرا چھوٹا سا بچہ تھا،
عمر ہوئی 5 سال، لے کر کے ایک اسکول میں گیا، اور اسکول میں جانے کے بعد میں نے کہا کہ میرے لڑکے کا آپ ایڈمیشن کر لیجئے، داخلہ لے لیجئے۔ تو وہاں کے جو پرنسپل تھے انہوں نے بھیج دیا کہ آفس میں جائیے، فارم لیجئے، فل کیجئے۔ فارم ملا، بچہ کتنے سال کا تھا؟ 5 سال کا۔ فارم ملا، ایک کالم اس میں یہ تھا کہ کس کلاس میں ایڈمیشن لینا ہے۔ تو میں نے سب فل کرنے کے بعد بہت سوچا اور وچار کیا، میں نے کہا 8-9 سال بیکار کرنے سے کیا فائدہ، اس لیے کہ سند جو معتبر مانی جاتی ہے وہ ہائی اسکول کی۔ خیر لاک ڈاؤن میں تو ایک سے ایک پاس ہو گئے، کبھی نہ پاس ہونے والے ہیں۔ تو میں نے اس میں لکھ دیا کہ 10th میں ایڈمیشن چاہیے۔ فارم لے کر کے میں پرنسپل کے پاس گیا، میں نے کہا یہ میرے بچے کا فارم، سب بغور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کہنے لگا 5 سال کا بچہ اور چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ہائی اسکول کر لے۔ 5 سال کا بچہ چاہتے ہیں کہ 10ویں کلاس میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے، جبکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ تعلیمی سلسلہ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ 9 مرحلے طے کرنے پڑیں گے، 9 کلاس طے کرنے پڑیں گے، پھر 10ویں کلاس میں ایڈمیشن ہوگا، پھر 10ویں پاس کی مارکشیٹ ملے گی اور سند دی جائے گی۔ بات شاید واضح نہیں ہو سکی جب تک کہ میں مکمل بات نہ کر دوں۔ یعنی اگر مبتدی بچہ ہے، جب تک 9 کلاس طے نہیں کر لے گا تب تک 10ویں کلاس میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ یعنی 10ویں کے لائق وہ بچہ ہے جو 9 مرحلے طے کر چکا ہو۔ تبرہ ہے کہاں؟ فروع دین میں۔ فروع دین کتنے ہیں؟ 10۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، 6ٹھے جہاد، 7ویں نیکی کی ہدایت کرنا، 8ویں برائی سے روکنا، 9ویں تولا، 10ویں تبرہ۔ 10ویں تبرہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تبرہ بہت آسان ہے، نہیں، تبرہ بہت بڑی عبادت کا نام ہے۔ تبرہ تک پہنچنے کے لیے 9 کلاس طے کرنے پڑیں گے۔ جب تک ان کلاسوں کو طے نہیں کریں گے اس وقت تک آپ تبرہ کے قابل نہیں۔ اس کا مطلب تبرہ کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے، روزے دار ہونا ضروری ہے، حاجی ہونا ضروری ہے۔ وہ سارے مرحلے طے کریں گے، پھر ہم تبرہ کی منزلوں پہ پہنچیں گے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ تبرہ چھوٹی موٹی چیز ہے، پہلے مرحلے طے کیجئے، ڈائریکٹ ہم تبرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تبرہ اظہار براءت۔ کسی چیز کے اظہار کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا زبان کے ذریعے سے یا کردار کے ذریعے سے۔ ایسا نہ ہو صرف زبان تبرعی ہو جائے اور کردار جو ہے وہ کوئی دوسرا ہو جائے۔ لہذا ضروری ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ آیت اللہ انصاریان اپنے کلاس میں فرماتے ہیں تبرہ کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ تبرہ وہ ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کمال کی جانب پرواز کرتا ہے۔ تولہ اور تبرہ دونوں کے لیے کہتے ہیں یہ 2 ایسے پر ہیں۔ آغا انصاریان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ 2 ایسے پر ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کبھی دیکھا ہے کہ کسی پرندے کو کہ وہ ایک پر سے اڑ سکا ہو؟ جب تک دونوں میں بیلنس نہیں ہوگا کوئی کمال کی جانب، عروج کی جانب پرواز نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ مجلسوں میں ہر بیان ہونا چاہیے اور ہر طرح کا بیان ہونا چاہیے، تاکہ ہماری قوم اور ہماری سماج کے نوجوان اور وہ بچے جو علم کے پیاسے ہیں اس علم کو لے کر کے اس پر عمل کر سکیں اور آگے بڑھتے جائیں۔
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الفضل بید اللہ، بے شک فضیلتیں، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی ہے من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضل الہی اسی کے ہاتھ میں ہے. بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. فضیلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب فضیلت دینے کا حق بھی اس نے بیان کر دیا کسے ہے. یؤتی ہے من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے وہ فضیلت عطا کرتا ہے. معاملہ سب سے بڑا قوم اور سماج کا یہ ہے، مولانا صاحب ہم بزرگ ہیں، آپ نے ہمیں سلام نہیں کیا، آپ نے میرا احترام نہیں کیا. میرے احترام کرنے سے آپ کا احترام نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. ہم اسے امید پہ لگے بیٹھے ہیں کہ ہم مولانا ہیں، ہم عالم ہیں، یہاں اس مجمع میں ہم اتنے مجمع کو چیرتے ہوئے یہاں تک چلے آئے، کسی نے جو ہے ہمارا احترام نہیں کیا، یعنی ہمیں فضیلت نہیں ملی. دیکھیے فضیلتیں انسانوں کے دینے سے نہ بڑھتی ہیں نہ انسانوں کے گھٹانے سے گھٹتی ہیں، اس لیے کہ اللہ یہ فضیلت دیتا ہے. اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے لوگوں نے مفضول کو افضل پر بھی بڑھا دیا، مفضول کو افضل پر بھی بڑھا دیا، لیکن اللہ نے اسی دنیا میں مفضول کو مفضول ہی ثابت کروا دیا. اس لیے کہ جسے فضیلت دی تھی اس کی فضیلتوں کو انہی مفضول سے ثابت کروا دیا. توجہ کیجئے گا، کہا کہ اللہ نے فضیلت دی. کسے فضیلت دی تھی؟ اس کا ثبوت، کہا فضیلت اللہ نے علی کو دی تھی. لوگوں نے اس فضیلت کو گھٹانے کے لیے اپنی تمام تر انتھک کوششیں کی، لیکن جب وقت آیا اللہ نے اپنی دی ہوئی فضیلت کو آشکار کر دیا. لوگوں نے یہ سمجھا منبر چھین کر کے ہم صاحب فضیلت ہو جائیں گے. توجہ کیجئے گا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم فضیلتوں کو چھین کر کے، منبر کو چھین کر کے صاحب فضیلت ہو جائیں گے، ہمیں عزت مل جائے گی. لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا، وقت جب آیا دنیا عورتوں کو کمزور سمجھتی ہے، لیکن عورت ہی آ کر کے اس جعلی اور نقلی فضیلت کے منبر پر بیٹھے ہوئے کو اپنے علم سے ایک عورت نے ذلیل کر دیا. توجہ کیجئے گا، عورت نے ذلیل کر دیا. یہاں تک کہ ایسا بھی موقع آیا، ہم نہیں، ساری کتابیں یہ لکھ رہی ہیں، ایک بار نہیں، جس نے علی کو گھٹانے کی شروعاتی کوشش کی تھی 70 مرتبہ علی سے مدد مانگ کر کے یہ ثابت کر دیا فضیلت تو علی کے ہی پاس ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اللہ جسے چاہتا ہے اسے فضیلت دیتا ہے، اور کسی کے گھٹانے سے یہ فضیلت گھٹ نہیں سکتی. اللہ کو ہم لوگ سمجھے ہی کہاں؟ سب سے بڑا مسئلہ، اللہ کو اگر ہم سمجھتے، روز پڑھتے ہیں ہم، کم سے کم جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں 5 بار تو ایک سورے کو پڑھتے ہی ہیں. وہ چھوٹا سا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورے کو روز ہم پڑھتے ہیں. اب غور کیجئے توحید ہم کتنا جانتے ہیں. اگر دیکھا جائے بسم اللہ کے علاوہ صرف 4 آیتیں ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی.
4 آیتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی. نہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا نہ ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہاں سے شروع ہوئی قل هو اللہ احد. ذرا غور کیجئے گا. اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ. ترجمہ یاد ہے؟ وہ اللہ ایک ہے نہیں، اکیلا ہے. دیکھیں عربی زبان ہے، اس کی لطافتیں اپنی ہیں. عربی میں ایک لفظ ہے احد جو یہاں سورے میں آیا، ایک لفظ ہے واحد. دونوں کے معنی قریب ہیں لیکن فرق ہے. فرق یہ ہے کہ انگلش میں اگر آئیے احد اور واحد کا ترجمہ کیجئے. واحد کا مطلب ہوا ون. واحد کا مطلب ہوا ون، ایک. احد کا مطلب ہوا اونلی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اونلی کا مطلب اور ون کا، جبکہ قریبی معنی ایک ہے لیکن اگر غور کیجئے تو دونوں میں بہت فرق ہے. کہا کہ واحد کہتے ہیں ایک کو کہ جس کے بعد کسی دوسرے کا بھی امکان پایا جاتا ہے. اللہ واحد نہیں ہے، احد ہے. احد کے معنی ہوئے کہ جس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اونلی، صرف ایک ہی ہے. دیکھیں اللہ کو ہم نے کتنا سمجھا ہے. جب اللہ ہی کو نہیں سمجھ رہے تو اس کی دی ہوئی فضیلت اور کسے دی ہے وہ بعد کی چیزیں ہیں. پہلے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قل هو اللہ احد. اچھا ذرا سا گفتگو ہم کر لیں، بات آ ہی گئی ہے. تو یہ اس سورے کا نام کیا ہے؟ عام طور سے ایک نام یہ بھی ہے، روایتوں میں بیان کیا ہے قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ احد. ایک نام اس کا ہے توحید. توحید کیوں اس کا نام پڑا؟ کہ توحید اس لیے اس کا نام پڑا ہے کہ اس میں خدا کی وحدانیت کا جو ہے ذکر ہوا ہے. دوسرا اس کا نام ہے اخلاص. اسے سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ سورہ اخلاص اس سورے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی عقیدہ توحید رکھتا ہے یعنی وہ شرک سے محفوظ ہے، اور جو شرک سے محفوظ ہو گیا اس کا مطلب اس کے اوپر دوزخ کا عذاب جو ہے اس سے وہ خلاص ہو جائے گا، اس سے خالص ہو جائے گا، اس سے نکال لیا جائے گا. اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا. ایک فلسفہ اور ابھی میں بیان کروں گا کہ کیوں کوئی اور سورہ نہیں پڑھا جاتا. مجلس ہوتی ہے ایصال ثواب کی، کیا کام کیا جاتا ہے؟ نظر دی جاتی ہے. 2 ہی سورے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں عام طور سے. جو نظر ہوتی ہے فاتحہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سورہ حمد کی تلاوت کیجئے اور سورہ اخلاص یا توحید کی یا قل هو اللہ کی تلاوت کیجئے. ان 3 ناموں میں سے کوئی ایک نام لیا جاتا. کیا قرآن میں اور کوئی سورہ رہ ہی نہیں گیا کہ اس کی تلاوت کی جائے؟ اور ایک سورہ جو چھوٹا سا وہ بھی 3 بار. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. فلسفہ کیا ہے اس کا؟ کیوں آخر کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھا جاتا؟ کیا اس لیے کہ یہ چھوٹا سا ہے ہر آدمی کو یاد ہو جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے؟ اگر یہ چھوٹا ہی ہونا میں آ رہا ہے تو سورہ کوثر بھی ہے لیکن سورہ کوثر کی تلاوت نہیں کی جاتی. آخر وجہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرواتے ہیں. فلسفہ یہ ہے کہ جائیے جب فضیلت سورہ توحید کو جب آپ پڑھیے گا یہ فلسفہ حل ہو جائے گا. اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ کیوں سورہ توحید کی فضیلت، کیوں اس کی فضیلت ہے. روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک روایت کا میں آج مطالعہ کر رہا تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا اگر 5 وقت کی نمازوں میں سے ایسا نہیں ہے
ابھی پہلے پوری روایت سن لیجئے گا، پھر فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ روایت کے لفظ ہیں کہ اگر پنجگانہ نماز میں سے کسی ایک نماز میں بھی ایک بار بھی انسان نے سورہ توحید کی تلاوت نہیں کی ہے تو گویا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی ہے، یہ روایت اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ اتنی فضیلتوں کی حامل ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، غالباً جناب سلمان سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی تو گویا کہ اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی، یعنی 1/3، 1/3۔ اور اگر کسی نے 2 بار سورہ توحید کو پڑھا تو گویا کہ اس نے 2/3، 2/3 قرآن کو ختم کر لیا۔ اور اگر کسی نے 3 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی تو اس کا مطلب کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی۔ اب ہمارے بزرگوں نے کیوں رکھا کہ سورہ توحید کو 3 بار پڑھ کر کے اپنے مرحومین کو ایصال کیا جائے؟ اس کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ 3 مرتبہ اگر سورہ توحید کی تلاوت پڑھ کر کے مرحوم کو ایصال کیا تو گویا کہ پورے قرآن کا ثواب ان تک پہنچ جائے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے آگے آئیے، قل هو اللہ احد۔ یہاں بات قل کی بھی ہے، چھوڑتے ہوئے اس لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں، گھڑی بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے اور ٹھیک 25 منٹ ہو چکے ہیں اور 15-20 منٹ کی اور زحمت ہے اس گرمی میں، اور زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ لیکن یاد رکھیے اس گرمی کو برداشت بھی کیجیے، اس لیے کہ بہت بڑی جگہ میں بیٹھے ہیں، ادھر ادھر سے آنے جانے کی ہوا کی جگہ بھی ہے۔ 2 گز والے گھر میں جب جائیں گے نا کہیں سے اتنا بڑا چھید بھی نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے یہاں سے ہمیں اپنے سارے اے سی کولر اور پنکھے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسی وہاں ہوا چلے گی، اچھے اعمال تو اچھی ہوا، برے اعمال تو گرم ہوا ہے۔ تو اپنے اعمال کی فکر کیجئے۔ لیکن مشکل یہی ہے ہمارے سماج کی کہ اعمال میں سے الف عین گر جا رہا ہے۔ یہ تو اردو والے سمجھیں گے، اعمال کی فکر ہمارے سماج کو کم ہے، الف عین گرا کر کے صرف مال کی فکر ہے، جبکہ وہاں صرف جو سکہ چلتا ہے اعمال کا چلتا ہے، مال کا یہی چلتا ہے، وہاں اعمال چلے گا۔ آئیے گفتگو میں کرتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ یکتا ہے، یعنی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کبھی غور کیا اس سورے کو پڑھتے ہوئے؟ اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جی نہیں، جتنی وہ اپنی تعریف کر رہا ہے نا، آپ کو عبرت سکھا رہا ہے، عبرت دے رہا ہے کہ صرف اور صرف بے نیاز میں ہوں، محتاج تم ہو۔ اپنی محتاجی کو کبھی بھولو مت، اس لیے کہ ہمیشہ تم محتاج ہو۔ اپنے آپ کو جب یہ یاد رکھو کہ ہم محتاج ہیں تو پھر اس خدا کو بھولو گے نہیں۔ جب اس خدا کو نہیں بھولو گے تو پھر تمہاری عبادت اور اطاعت میں تمہیں لطف آئے گا۔ اور جب تم 60 سال کے بعد کے مومن بنو گے نا، ریٹائرمنٹ کے بعد کے مومن بنو گے
بہت سخت جملہ ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کا مومن بہت خطرناک ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ اپنے ایمان کی نمائش کرتا ہے. دیکھیں ایمان اور عمل یہ نمائش کی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے مومنین کو دیکھا گیا ہے, ان کے بارے میں پڑھیے, دیکھیے ان لوگوں کا کیا ہو رہا ہے, ان لوگوں کا کیا ہو رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں ان کی اصلاح کیجئے مولانا صاحب, آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں. جبکہ سماج میں مشکلات ہر انسان کے گھر ہی سے اٹھتی ہیں, کسی مدرسے سے نہیں اٹھتی, کسی کالج سے نہیں اٹھتی. ہر مشکل انسان کے گھر ہی سے اٹھتی ہے, اور ان مشکلات کا حل دو ہی ہے. بہت سی جگہوں کہنا ارے مولانا لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, اپنے گھر کو نہیں دیکھتے کیسی کیسی اولاد ہے. دیکھیے دو وجہ ہیں. اگر فرزند میں اور اولاد میں کمی پائی جا رہی ہے, یا باپ ذمہ دار ہے یا ماں ذمہ دار ہے, یا باپ ذمہ دار ہے یا ماں ذمہ دار ہے. لفظ کو میں بدلتا ہوں, یا تو خون کی کمیاں ہیں یا تو شیر کی کمیاں ہیں. آپ یہ نہ دیکھیے گا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خون اچھا ہوتا ہے, شیر اچھا نہیں ہوتا. ارے کیا کہیں گے جناب نوح کے بیٹے کے لیے؟ کیا اس کے خون میں کوئی کمی تھی؟ جناب نوح کی 950 سال کی تبلیغ میں کوئی کمی تھی؟ نہیں. کبھی کبھی ماں کی کمیاں بچوں میں اجاگر ہو جاتی ہیں. ماں ہو سکتا ہے کہ چھپا لے جائے, وہاں باپ کی کمی نہیں ہوتی. کہیں اس کے برعکس ہوتا ہے. مثال آپ کے سامنے تاریخی جملہ کہوں گا, سمجھنے والوں کا کام ہے. باپ کی کمی نہیں ہوتی, ماں کی کمی ہوتی ہے. وہ نوح کا بیٹا, کہیں کہیں ماں کے شیر کی کمی نہیں ہوتی ہے, باپ کے خون کی کمی ہوتی ہے. جہاں ماں کے شیر کی اچھائی ہوتی ہے, باپ کا خون. اب یہاں غلبے کی بات ہے کہ غالب کون ہوا, باپ کا خون غالب ہوا یا ماں کا خون غالب ہوا, ماں کا شیر غالب ہوا. وہاں بھی ماں کا شیر غالب ہوا تھا, تو نوح کا بیٹا نوح کے خلاف چلا گیا. ایک تاریخ علی کے زمانے کی ہے, ایک بیٹا ایسا کہ جس کے باپ کے بارے میں تو یہاں سے کچھ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ اس نے منبر پہ آ کر کے منبر چھوڑنے کی بات کی تھی, منبر چھوڑنے کی بات کی تھی. لیکن ماں کے شیر کا ایسا اثر تھا, علی نے جب اسے ایمان والا پایا تو کہا فلاں کے صلب سے یہ علی کا بیٹا ہے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. وہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے. آپ نے ترجمہ سن لیا, کچھ باتیں اس ذیل میں کر لی, اور اس سورے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت اور بیان کر دوں, اسی پہ ختم کر دوں. آخر تک لوگ مل کر کے ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سورہ توحید کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ابھی آپ نے سنی, وہ بھولے تو نہیں کہ جس نے ایک بار پڑھا 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی, جس نے 2 بار پڑھا 2/3 2/3, اور جس نے 3 بار تلاوت کی اس نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی. اب ذرا سنیے پیغمبر کی حدیث جسے فضل بن شاہزان نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا, اے علی تمہاری مثال سورہ توحید کی ہے. اے علی تمہاری مثال
سورہ توحید کی ہے. کیسے علی سورہ توحید کی طرح ہیں؟ میں دوسرے گوشوں کی جانب نہیں جاؤں گا، بات میں پہلے ہی بیان کر چکا، لیکن نتیجے کے لیے مجھے گفتگو کرنی پڑے گی. اے علی تمہاری مثال سورہ توحید کی ہے. سورہ توحید کا مطلب یہ ہوا جس نے ایک بار سورہ توحید کی تلاوت کی. ابھی حدیث مکمل باقی ہے. ایک بار قرآن کی تلاوت کی، 1/3 قرآن، 2 بار سورہ توحید کی تلاوت کی، 2/3 قرآن، 3 بار تلاوت کی، گویا کہ پورے قرآن کی تلاوت. بھائی اب نبی نے شاید اسی لیے تو کہا علی کا ذکر بھی عبادت ہے. علی کا ذکر عبادت ہے. اب نبی فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال، نبی کے جملے ہیں، تمہاری مثال سورہ توحید کی ہے. اے علی جس نے تمہاری محبت کو زبان، دل اور اپنے ہاتھ کا مطلب عمل کے ذریعے سے قبول کر لیا. گویا کہ جس نے زبان سے قبول کیا اس نے تمہاری محبت کو 1/3 اپنے دل میں، اپنے ایمان میں محفوظ کر لیا. جس نے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی تمہاری محبت کو بسا لیا، اس نے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، 2/3 اسلام کو محفوظ کر لیا. جس نے اپنی زبان اور اپنے دل اور اپنے عمل کے ساتھ زبان اور دل ہی تک نہیں، اپنی زبان، اپنے عمل، اپنے دل کے ساتھ اگر علی کی محبت کو بسا لیا، گویا کہ اس نے پورے اسلام کو محفوظ کر لیا. ارے کہاں ہے ہماری قوم؟ صرف ماتم کر کے، صرف نعرہ حیدری لگا کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایمان مکمل ہو گیا. نہیں، زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ عمل کو بھی ہونا چاہیے، تب کہیں اسلام ہمارا مکمل ہوگا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور ہم چاہتے ہیں کہ علی کے شیعہ بس فری میں بن جائیں. ٹھیک ہے، بہت سے آفر ہیں دنیا میں چلتے ہیں، آفر چلتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی ہے آخرت میں جسے شفاعت کہا جاتا ہے. وہ اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اسے تفصیل سے بیان کروں، گفتگو ختم کر رہا ہوں. شفاعت ہے، لیکن کس کے لیے؟ کچھ تو ہو ہمارے اعمال میں. خالی ہاتھ ہے، لیکن بہت سے کیے کرائے کی سزا جو ہے ہمیں وہ ملے گی ضرور. جہنم کی آگ حرام ہے نا شیعان علی پر. یہ روایت ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، ہمارے نوجوان اسی میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم شیعوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. قبر والی کے لیے ہے کوئی روایت کہ وہ حرام ہے؟ قبر میں جو عذاب ہوگا اس سے نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ وہ ساری روایتیں جو آتی ہیں کہ فشار قبر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، میں تو کہتا ہوں وہ دوسروں کو نہیں ہوگا، وہ ہم ہی لوگوں کے لیے ہے. ان کا کیا حساب کتاب کہ جن کے نہ ایمان کا پتہ، جن کے نہ اسلام کا پتہ. بھائی کسی اسکول اور کالج میں ایگزام کس کا لیا جاتا ہے؟ جس کا ایڈمیشن ہوا ہو. ہم آج چاہیں کہ 2-3 دن سے گریجویشن کے ایگزام شروع ہو گئے ہیں، بی اے کے شروع ہو گئے ہیں، ہم اگر چاہیں کہ آج ہمارا بھی موڈ بنا کہ ہم نے بی اے نہیں کیا ہے، محمد حسن کالج چلے جائیں اور جا کے کہیں کہ ہم بھی ایگزام دیں گے. کوئی اسکول اور کالج، کوئی ایگزامنر ہمیں وہاں بیٹھنے دے گا؟ کہے گا آپ کا یہاں ایڈمیشن نہیں ہے. پہلے ایڈمیشن ہو تو حساب کتاب انہی لوگوں کا ہے جن کا ایمانی ایڈمیشن ہے، جن کا ایمانی ایڈمیشن ہے. البتہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اور تفصیل سے گفتگو کروں. تو اب ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ ان الفضل بید اللہ، فضیلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے.
اب وہ کسے چاہتا ہے یہ خود ایک بحث ہے. کسے چاہتا ہے مختصر لفظوں میں بیان کر دوں کہ جس کے یہاں جس کے پاس حقیقی ایمان پایا جاتا ہے اللہ اسے فضیلت دیتا ہے. حقیقی ایمان. نہ جانے کربلا میں کتنے تھے جو دعویدار تھے فرزند رسول ہیں. ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, لیکن تیر تبر نیزہ لے کر کے سب کھڑے تھے. تو یہ بھی ایک طرح کا ایمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اس 30,000 سے جتنے کا بھی لشکر کا آپ وہ اختلافی روایتیں ہیں اس کے اوپر جتنے چل جائیے لاکھوں میں, کتنے نکل کر کے آئے؟ کس کو شہدائے کربلا میں شامل ہونے کی فضیلت حاصل ہوئی؟ صرف ایک کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو ایمان تھا وہ صبح عاشوراء وہ ایمان مکمل ہو چکا تھا. چونکہ وہ ایمان زبانی نہیں تھا, وہ ایمان عمل کے طور پر تھا, عملی ایمان تھا. اب اس سے بڑھ کر کے کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کا راستہ روکا تھا, میں گنہگار ہوں, یہ کم اعتراف ہے, چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں. لہذا میں اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گا کہ میں نے راستہ روکا تھا. یہ مصیبتیں جو آئی ہیں, آپ کے بچے صدائے العطش بلند کر رہے ہیں, یہ سب میری وجہ سے ہے. لہذا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. یہ بات کس نے کی؟ یہ وہ ایمان تھا, مستحکم ایمان جو آیا تھا امام کے سامنے. اس کی بنیاد پر اسے یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے. وہ مکمل ایمان, مکمل یقین, مکمل عمل. قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے موت و حیات کو رکھا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے. کس لیے؟ سنتے رہتے ہیں آپ, تاکہ وہ دیکھ سکے کس کے پاس احسن عمل ہے. حر کا یہی اکلوتا احسن عمل تھا کہ جو امام کے قدموں میں آ گرا. بعض ذہنوں میں سوال یہ شاید پیش آتا ہو کہ سب سے بعد میں آیا. نہ جانے کتنے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے لے کر کے مکے تک کا سفر کیا, اور مکے سے لے کر کے سفر کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے کربلا آ گئے, اور وہ جانتے تھے کہ کربلا میں ہمیں شہید ہونا ہے, لیکن کسی کو یہ مرتبہ نہیں حاصل ہوا. اور جو ابھی ابھی مسلک حسینی میں شامل ہوا ہے, مکتب حسینی میں آیا ہے, اور سب سے پہلے شہادت کے لیے اجازت امام نے دے دی. آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ سوچئے گا, حساس جملہ ہے, اگر آپ کی باتوں تک ذہنوں تک پہنچ گیا تو آنکھوں سے آنسو ضرور نکل آئیں گے. وجہ کیا تھی؟ ایران کے ایک خطیب تھے, انہوں نے اس وجہ کو بیان کیا. کہتے کہ وجہ کیا رہی کہ جو امام نے حر کے آتے ہی جیسے اس نے اجازت مانگی ویسے ہی امام نے اسے اجازت دے دی. البتہ اس کے پہلے ان کا بیٹا گیا, لیکن المختصر ہے کہ جناب حر کو پہلے اجازت ملی ہے. وجہ کیا تھی کہ بعد میں آنے والا شہداء کی فہرست میں سب سے پہلے اسے اجازت مل گئی. کہتے ہیں دو وجہ بیان کی جاتی ہیں. ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے, ایک وجہ کہتے ہیں کہ امام نے شاید اس لیے, شاید کا لفظ ہے یہاں, روایت کے الفاظ نہیں ہیں, وہ ان کی اپنی تحلیل اور تبصرہ ہے. کہتے ہیں کہ شاید اس لیے امام نے حر کو اجازت دے دی کہ کہیں اصحاب میں سے کوئی, البتہ امام کے اصحاب ایسے تھے نہیں, لیکن ایک احتمال انہوں نے دیا ہے, اس لیے کہ امام نے اپنے اصحاب کے بارے میں کہہ دیا جیسے اصحاب مجھے ملے تھے, مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملے. جو الفاظ ہیں حدیث کو وہ میں نے ترجمہ کیا ہے, البتہ اس میں جوڑ دیا جاتا ہے لفظ کے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. حدیث کے جو میں نے روایت کے الفاظ پڑھے ہیں اس میں یہ لفظ نہیں ہے, البتہ مفہوم میں وہ شامل ہوتے ہیں.
असहाब में से कोई खड़ा न हो जाए, इसे आप गले लगा रहे हैं। आप अपना मिजाज, हम लोग मिलकर के अपना मिजाज देखें और हुसैनी मिजाज देखें कि हुसैन के यहां माफ करने का जज्बा कैसा पाया जाता। अल्लाह अल्लाह, कोई असहाब में से बढ़कर के ये न कह दे इसे आप गले लगा रहे हैं, इसी की वजह से तो आज सारी परेशानी है, शायद इस वजह से इमाम ने। लेकिन मेरा जहन इस बात को कबूल नहीं करता, चूंकि इमाम के असहाब ऐसे नहीं थे कि वो ऐसी बात कर। एक दूसरी वजह बयान की है, वो मेरे दिल को लग गई है। दूसरी वजह बयान करते हैं कि इमाम ने क्यों इतनी जल्दी हुर को इजाजत दे दी। कहा हम लोगों के यहाँ आज भी दस्तूर है, तो क्या हुसैन के यहाँ दस्तूर नहीं था कि अगर कोई मेहमान आता था, और अरबों की मेहमान नवाजी बहुत मशहूर थी, मेहमान कोई आता था तो कम से कम खातिरदारी हम मेहमान की क्या करते हैं। आज भी अगर कोई आ जाता है, यहीं शहर से महल्ले से कोई अगर घर पे आ जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, कम से कम मेहमान नवाजी ये करते हैं, गिलास में थोड़ा सा पानी ला करके उसे पिलाते हैं। जब हुर ने इजाज़त मांगी तो इमाम ने शायद इसलिए जल्दी से इजाज़त दे दी, कहीं हुर सवाल न कर ले, आका थोड़ा सा पानी मिल जाए मैं जंग करने के लिए चला जाऊं। इमाम को ये खजालत का दिन न देखना पड़े कि मेरे घर मेहमान आया है और हुसैन का हाथ खाली है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने इजाज़त दी। जैसे ये इजाज़त दी, गैरतदार बेटा था, बाप की तरबियत का असर होता है। अल्लाह अल्लाह, बाप की तरबियत का असर ये था कि बेटा आगे बढ़ा, कि जवान बेटा होते हुए बाप कैसे आगे चला जाए। अल्लाह अल्लाह, बस खत्म, 2-3 जुमले हैं मसाइब के, इसी पे मजलिस खत्म हो जा रही है। खुदा मरहूम को जवार मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। ये उनका ईमान ही था कि ये ठाटे मारता हुआ मजमा यहाँ से वहाँ तक ये उनके लिए इसाले सवाब के लिए चला आया, और ये इमाम बारगाह जब तक रहेगा उनके लिए सवाब जारिया के तौर पर बाकी रहेगा। मैंने सुना है कि इसके तामीराती सिलसिले में मरहूम ने बड़ा कार खैर अंजाम दिया है। अल्लाह अकबर। हाँ, हुर का बेटा बाप के सामने हाथों को जोड़ करके खड़ा हो गया, पहले आप आका से मुझे इजाज़त दिलवाइए। हुर के बेटे ने बढ़ करके आका से इजाज़त दिलवाई, आका से इजाज़त दिलवाइए। हुर आगे बढ़ा, आका बेटा, मेरा बेटा गुलाम बन करके आपके सामने आया है, आका इसे मरने की इजाजत दे दीजिए। खत्म, 2-3 जुमले हैं। हुर का बेटा इजाजत लेकर के मक्तल में गया, कुछ देर तक तो जंग करता रहा, जंग करते करते जख्मों से जब चूर हो गया, जब उसने देखा कि अब मेरी जान में जान ज्यादा देर नहीं रह सकती, घोड़े पर जब संभला न गया, ज़ीन से जमीन पर आने लगा। अरे बाप को मदद के लिए पुकारा, अरे हुर दौड़ा हुआ मक्तल की जानिब बढ़ने लगा। हुसैन दौड़े, हुर का बाजू थामा, ए हुर मक्तल में न जाओ, आका जवान बेटा है, जमीन पर गिर करके तड़प रहा होगा, मुझे बुलाया है, बाप को बुलाया है, आका जाने दीजिए। आका ने हुर को रोका, ए हुर जवान का लाशा है, ज़ईफ़ बाप से उठाया न जाएगा। मैं कहूंगा ए आका, अरे हुर को जवान के लाशे पर जाने से रोक लिया, लेकिन हाँ अभी कुछ ही देर में एक जवान होगा जो शबीह पैगंबर होगा, सीने में नेज़े की यानी होगी, एड़ियां रगड़ रहा होगा, लेकिन कोई आपका बाजू थामने ना वाला न होगा कि आका न जाइए, जवान का लाशा आपसे न उठे। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बहरहाल हमारी इस मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमा, इस मजलिस का सवाब मरहूम को इनायत फरमा, बहरहाल मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे मरहूमीन जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जगह इनायत फरमा। बहरहाल जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो साहिब रिज़्क़ रोज़ी हैं उनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत इनायत फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। दुनिया में फैली हुई
اس وبا اور بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ بر الہ ہمارے لیے وہ اسباب اور وہ ماحول اور وہ وقت فراہم فرما کہ جس سے آنے والے 1 مہینے کے بعد ان ایام کو ہم احیا کر سکیں اور عزاداری امام حسین علیہ السلام بہترین طریقے سے انجام دے سکیں۔ بار الہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید فضل علی مرحوم ابن سید اقتدار حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ انجمن گلشن اسلام کے بچوں سے گزارش ہے کہ اندر چلا ہے، نواں خوانی ہوگی۔ حسین حسین ایک حشر کا منظر ہے، قیامت کی گھڑی ہے، اولاد نبی نرغے آدھا میں گری ہے۔ ایک حشر کا منظر ہے، قیامت کی گھڑی ہے۔ اور آگے آ جائیے آپ لوگ تھوڑا سا انجمن کو داد نبی نرغے آدھا میں گری ہے، ایک حشر کا منظر ہے، قیامت کی گھڑی ہے، اولاد نبی نرغے آدھا میں گری ہے۔ ایک حشر کا منظر ہے، قیامت کی گھڑی ہے، اولاد نبی نرغے آدھا میں گری ہے۔ میدان ہے اور خار اڑاتا ہوا منظر، آئینہ مظالم کا دکھاتا ہوا منظر، عاشور کے سورج کو رلاتا ہوا منظر، ہے سامنے طوفان اٹھاتا ہوا منظر، لرزا ہے فلک اور زمین کانپ رہی ہے، لرزا ہے فلک اور زمین کانپ رہی ہے، گرداب مصائب میں حسین ابن علی ہے، ایک حشر کا من سماعت کریں حضرات، تصور شرط ہے۔ آغوش میں بچوں کو سنبھالے ہوئے مائیں،
مرجھائے ہوئے چہروں کی لیتی ہے بلائیں، دیتی ہے انہیں پھول پھلنے کی دعائیں، کہتی ہے یہی دیکھ کے مقتل کی فضائیں، جو قوم نبی زادی کے ٹکڑوں پہ پلی ہے، جو قوم نبی زادی کے ٹکڑوں پہ پلی ہے، دشمن وہی اولاد پیامبر کی ہوئی ہے، سانچے میں جو عباس دلاور کے ڈھلے تھے، آغوش میں زینب کبریٰ کی پلے تھے، ہر لمحہ جو سرور کے اشاروں پہ چلے تھے، تھی سوکھی ہوئی جن کی زباں خشک گلے تھے، ان پیاسوں پہ جب تیروں کی بوچھار ہوئی ہے، ان پیاسوں پہ جب تیروں کی بوچھار ہوئی ہے، روئے ہے نبی بنت نبی چیخ اٹھی ہے، سقائے حرم آل پیامبر کا محافظ، وہ زینب کلثوم کی چادر کا محافظ، فضا جسے کہتی تھی بھرے گھر کا محافظ، مارا گیا دریا پہ وہ سرور کا محافظ، ہر موج وفا جس کے قدم چوم رہی ہے، ہر موج وفا جس کے قدم چوم رہی ہے، لاش اس کی بھی تپتے ہوئے ساحل پہ پڑی ہے، بطور خاص بند پیش کر رہا ہوں حضرات، جناب علی اکبر کے حوالے سے تصور شرط ہے، ارمان تھا باندھے گی تیرے سر پہ وہ صحرا، پوری نہ ہوئی فاطمہ صغریٰ کی تمنا، تو مار گیا 3 شب و روز کا پیاسا، شے کیسے اٹھائے علی اکبر تیرا لاشا، ہے بھائی بھتیجے نہ مددگار کوئی ہے، بھائی بھتیجے نہ مددگار کوئی ہے، زخمی ہے کلیجہ تو کمر ٹوٹ چکی ہے، مقطع کا بند پیش کر رہا ہوں حضرات، تصور شرط ہے، سماعت کریں بطور خاص، خیمے بھی جلائے گئے، لوٹی گئی چادر، سیدانیاں ہیں عالم غربت
وقت میں کھلے سر ہے تو کہ گرا پہنے ہوئے عابد مضطر پیاسوں کو کمر قیدی بنائے ہے ستمگر گردن ہے رسن پست کلائی بھی بندھی ہے زینب سیالم میں سوئے شام چلی ہے ایک کمال